بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نظریہ پاکستان چیپٹر کا نام ہے، اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو نظریہ کا مفہوم سمجھاؤں گا۔ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، جو خواب ہوتے ہیں، وہ اس کی سوچ ہے، وہ اس کی انفرادی سوچ ہے۔ جب یہ سوچ ایک قوم کی، ایک گروہ کی، ایک گروپ کی بن جاتی ہے، اجتماعی سوچ، تو پھر وہ ایک نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریہ یعنی کہ آئیڈیالوجی۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی سے مراد ایسا نسب العین ہے جو کسی جماعت، قوم یا ملت کا اجتماعی ہو، اور اس نسب العین کے حصول کے لیے قائم کردہ اصول و ضوابط بھی نظریہ کہلاتے ہیں۔ یعنی اس سے کلیئر ہوا کہ اس کا مفہوم نظریہ کا یہ بنا کہ ایسے انسان کی ایسی سوچ، کسی قوم، ملت یا کسی گروپ کی ایک ایسی سوچ جو اس کی زندگی کا نسب العین بن جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نظریہ جو ہے وہ نسب العین اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم قواعد، جو حصول، جو ضوابط بنائیں گے، وہ ہماری زندگی کا نظریہ کہلائے گا، آئیڈیالوجی۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک سوچ، کوئی نظریہ، کوئی اس کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی جو ہے وہ زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام کا نظریہ قومیت۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ نظریہ یہ جو قوم کا نسب العین ہے، اسلام میں کیا ہے؟ تو اسلام کا نظریہ قومیت بڑا وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، اس طرح سے کہ اس میں کوئی علاقے کی قید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اوپن ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہم نے نہیں دیکھا، بوسنیا اور چیچنیا اور ایسے مسلمانوں کے لیے ہم اپنے جمعے کے اجتماعات میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا، ان کو جو ہے وہ آزادی نصیب کر۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم انہیں جانتے نہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے بھائی بنتے ہیں۔ تو اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اسلام کو مانتا ہے، جس نے اپنا مذہب اسلام کو قرار دیا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے، وہ اسلامی ملت کا فرد ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد آ جاتا ہے نظریہ پاکستان۔ پاکستان جب وارض وجود میں آیا تو وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ کون سی ایک بیس تھی جس کے اوپر ہم نے ایک اسلامی الگ سے ملک بنایا؟ تو وہ نظریہ پاکستان کہلایا۔ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ایک اچھی خاصی تعداد میں ہوں، اکثریت میں ہوں، وہ الگ سے اپنا ایک تشخص، مسلمان اپنے آپ کو کبھی بھی مکس نہ کر دیں دیگر اقوام کے ساتھ، بلکہ ان کی الگ پہچان اور ان کی الگ سے ایک شناخت ہونی چاہیے۔ اور یہی جو ہے وہ ہندوستان میں پاکستان کے مرز وجود میں آنے کا سبب بنا کہ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ چونکہ جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنی ایک الگ پہچان اور ایک اپنا الگ تشخص رکھتے ہیں، تاکہ ان کو اپنے نام کے ساتھ پہچانا جائے کہ وہ ایک الگ قوم موجود ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دو قومی نظریہ۔ تو دو قومی نظریہ وہی ہے جو نظریہ پاکستان، یعنی کہ جس طرح سے یہاں پہ اس میں بر صغیر میں مسلمانوں نے محسوس کیا، سب سے پہلے دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا
ہندوؤں سے بالکل الگ ہیں، لہٰذا ہمیں مشترکہ ہندوستان میں نہ شمار کیا جائے، بلکہ ہماری ایک الگ پہچان ہے، بلکہ دو قومیں ہیں، چھوٹی موٹی بہت زیادہ ہوں گی، لیکن مین ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ہمارا اپنا ایک الگ وجود ہے، ہمارا اپنا ایک الگ تشخص ہے۔ ہمیں آپ ایک جگہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہونی چاہیے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمارا ایک الگ سے ایک علاقہ ہو جائے جہاں ہم اپنی مرضی کے ساتھ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ دو قومی نظریہ ہے کہ ہندوستان میں ایک قوم ہندو نہیں بلکہ دو قومیں، ہندو اور مسلمان اور ہندو دو اپنے بستے ہیں، اور ان کے الگ رسوم و رواجات ہیں، وہ اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے طریقے کے ساتھ جس طرح سے چاہیں وہ بسر کریں۔ تو یہی وہ کنسیپٹ تھا جو کہ سر سید نے دیا، اور علامہ اقبال قائد اعظم نے ان کے اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے جو تحریک چلائی وہ تحریک پاکستان ہے۔ اور پھر 1947 میں ایک اتنے مقدس دن جمعۃ المبارک، ٹھیک ہے، 27 رمضان المبارک کی شب کو، پورے رمضان میں دیکھا جائے تو جو سب سے مقدس رات ہے وہ 27ویں ہے، اگر اسی طرح سے پورے ہفتے کو دیکھا جائے تو سب سے مقدس دن جمعہ ہے، تو 27 رمضان المبارک کو جمعے کے دن مارز وجود میں آنے والا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اس دنیا میں، اور پھر پس منظر میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 3 ریاستیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی نظریے کے اوپر بنی ہیں۔ نظریہ اسلام کے اوپر بننے والی پہلی اسلامی ریاست مدینہ۔ نظریہ اسلام پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نظریے کے اوپر مارز وجود میں آنے والی دوسری قوم، دوسری ملت، دوسری ریاست پاکستان برصغیر کے اندر، اور تیسری ایک غیر اسلامی ریاست جو کہ اسرائیل کی ریاست ہے، جو یہودیت کے نظریے کے اوپر پوری دنیا کے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے اپنے لیے ایک ریاست بنائی ہے، ریاست اسرائیل۔ یعنی اسلام کے نظریے کے اوپر 2 اور غیر مسلم ایک نظریے کے اوپر ایک ریاست، پوری دنیا میں نظریے کے اوپر مارز وجود میں آنے والی 3 ریاستیں ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس لیسن کو اپنی کتاب سامنے رکھ کے انڈر لائن کرنا ہے۔ میں نے اس میں صرف آپ کو مین پوائنٹس جو ہیں وہ شامل کیے ہیں، تفصیل آپ نے دیکھ لینی ہے۔ آپ نے اس کنسیپٹ کو لے کے آگے الفاظ بنا لینے ہیں، الفاظ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ان کو لے کے آپ اس کے اوپر ایک صفحہ لکھ لیتے ہو، آپ 10 لائنیں لکھ لیتے ہو، تو اس طرح سے آپ کا سوال جو ہے وہ آپ کو جواب جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے، انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا مزید آپ کو کراؤں گا، وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے چلیں گے، لیکن اس چیز کا مجھے یقین دلائیں، میں آپ کا روحانی باپ، استاد ایک روحانی باپ ہے، بحیثیت سربراہ ادارہ آپ سب نے جس کے کانوں تک میری آواز پہنچی ہے، آپ کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے اس چیپٹر کو پڑھنا، بہت باریک بینی کے ساتھ پڑھنا۔ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنے فرائض کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے، اور اس بددیانتی کی سزا آپ کو ملے گی اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو ایک کام کرایا گیا تھا، آپ نے اسے کیوں نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کتاب آگے رکھ کر اس کو پڑھنا ہے، پورے چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کے چیپٹر کی جو ہے وہ MCQs بھی تیار کر لیے ہیں، اس کی پکچر بھی یہاں آپ کو شو کروں گا، تو ان چیزوں کو، اس کام کو آپ نے کرنا ہے۔ وہ جو پکچر آپ کو وہاں ملے گی، آپ نے ان ساروں کو لکھنا ہے۔ 10 MCQs کی تصویر بھی اس کے ساتھ ہوگی، آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس بچے کے کان تک یہ میری آواز ٹکرائی ہے وہ یہ کام بڑی دیانتداری کے ساتھ کرے گا، پڑھے گا، پہلے چیپٹر کو مکمل طور پر پڑھے گا، نہ صرف میرا سبجیکٹ بلکہ باقی تمام سبجیکٹس بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔